اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء نے ہمیشہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، جبکہ بہت سے ظالم بادشاہ اور سرکش لوگ اس دعوت کے مخالف بن گئے۔ انہی سرکش حکمرانوں میں ایک نام نمرود کا بھی ہے، جو اپنی طاقت، دولت اور حکومت کے غرور میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے ایک اہم مکالمے کا ذکر موجود ہے، جو قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ نمرود کون تھا؟ روایات کے مطابق نمرود عراق کے علاقے بابل کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت بہت وسیع تھی اور اس کے پاس بے شمار فوجیں، خزانے اور طاقت تھی۔ لمبی حکومت اور دنیاوی اقتدار نے اسے تکبر میں مبتلا کر دیا۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اسے خدا مانیں۔ بہت سے لوگ خوف یا لالچ کی وجہ سے اس کے سامنے جھک گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کا علمبردار بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ آسمانوں اور زمین کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ عبادت صرف اسی ذات کی ہونی چاہیے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی توحید کی دعوت دی، لیکن نمرود نے اپنے غرور کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 258 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے تکبر سے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، پھر کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ محض دھوکہ اور جھوٹا دعویٰ ہے، اس لیے انہوں نے ایسی دلیل پیش کی جس کا جواب نمرود کے پاس نہ تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن فرماتا ہے، پس وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایسی دلیل تھی جس نے نمرود کو لاجواب کر دیا۔ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پھیلنے لگی تو نمرود اور اس کے ساتھی سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے تاکہ کوئی اور شخص ان کی بات نہ مانے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے قریب جانا بھی ممکن نہ تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ نے جلانا چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ تھا۔ نمرود اور اس کی قوم یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر پھر بھی بہت سے لوگ ایمان نہ لائے۔ نمرود کا انجام۔ طاقت کے نشے میں مبتلا نمرود نے اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کے لیے ایک نہایت چھوٹی سی مخلوق یعنی مچھر کو بھیجا۔ وہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے اس کے سر میں داخل ہو گیا۔ نمرود شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنے سر پر مسلسل ضربے لگواتا رہتا تھا تاکہ درد میں کچھ کمی محسوس ہو۔ یہ تکلیف ایک مدت تک جاری رہی، یہاں تک کہ اسی معمولی مخلوق کے ذریعے اس کی موت واقع ہوئی۔ یوں دنیا کا وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نہایت کمزور مخلوق کے ذریعے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے بے شمار نصیحتیں ہیں۔
अल्लाह ताला सबसे बड़ा और हर चीज पर कादिर है। गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। दुनिया की ताकत, दौलत और हुकूमत हमेशा बाकी नहीं रहती। हक की दावत देने वालों की अल्लाह ताला जरूर मदद फरमाता है। अल्लाह जब चाहे कमजोर तरीन मखलूक को भी ताकतवर तरीन इंसान पर गालिब कर देता है। सच्चा मोमिन हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करता है। कुरान की दलील हमेशा बातिल पर गालिब रहती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाकया हमें सिखाता है कि दुनिया की हर ताकत अल्लाह ताला के सामने बेबस है। नमरूद अपनी सल्तनत, फौज और दौलत के बावजूद अल्लाह के हुक्म को ना बदल सका, जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा होने के बावजूद अल्लाह की नुसरत से कामयाब हुए। आज भी ये वाकया हमें दावत देता है कि हम तकब्बुर से बचें, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, हक पर साबित कदम रहें और यकीन रखें कि अंजाम हमेशा अल्लाह के नेक बंदों ही के हक में बेहतर होता है। अल्लाह ताला हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह ईमान, सब्र, तवक्कल और हक पर साबित कदमी अता फरमाए और नमरूद जैसे गुरूर, तकब्बुर और सरकशी से महफूज रखे। आमीन।